بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق جہانگیری کو کام کرنے سے روکنے کا حکم نامہ معطل کر دیا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روکنے کے خلاف دائر اپیل پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، جس پہ عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کا حکم نامہ معطل کر دیا۔ سپریم کورٹ نے فریقین اور اٹارنی جنرل دفتر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل ڈویژن بینچ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو بطور جج کام کرنے سے روکنے کا حکم جاری کیا تھا۔ ڈویژن بینچ نے میاں داؤد کی درخواست پر حکم نامہ جاری کرتے ہوئے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے تک بطور جج کام سے روکا تھا، جس کے خلاف جسٹس طارق جہانگیری نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ علاوہ ازیں جامعہ کراچی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی قانون کی ڈگری منسوخ کرتے ہوئے ان پر 3 سال کی پابندی عائد کی ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ڈگری منسوخی کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ جسٹس طارق جہانگیری نے سندھ ہائی کورٹ میں جامعہ کراچی سنڈیکیٹ اور انفیئر مینز کمیٹی کے فیصلے کو چیلنج کیا۔ درخواست میں آئین کے آرٹیکل 199(a)(2) کے تحت درخواست ریگولر بینچ میں مقرر کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا ہے کہ تمام اعتراضات کا جواب سماعت کے دوران دیا جائے گا۔ جامعہ کراچی سنڈیکیٹ اور انفیئر مینز کمیٹی کے فیصلے دائرہ اختیار سے تجاوز اور غیر قانونی ہیں۔ درخواست میں جامعہ کراچی سنڈیکیٹ ایجنڈا اور انفیئر مینز کمیٹی کا فیصلہ کال عدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ جی ناظرین، ادھر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ غزہ میں 2023 سے جاری ظلم و ستم کا سلسلہ اب بند ہونا چاہیے۔ غزہ سے متعلق اجلاس میں حوصلہ افزا بات چیت ہوئی۔ لندن میں مقامی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یقین ہے غزہ پر حالیہ اجلاس کا مثبت نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے غزہ پر اجلاس کی صدارت کی۔ پاکستان کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ قطر، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، اردن اور مصر بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ غزہ کی صورتحال پر جنرل اسمبلی میں بھرپور آواز اٹھائی۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جنرل اسمبلی کے فورم پر بھرپور آواز اٹھائی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ غزہ میں مسلمانوں کے خلاف بربریت کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ معرکہ حق میں ہم نے بھارت کو شکست فاش دی۔ افواج پاکستان نے بھارت کو جو سبق سکھایا وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری بہادر افواج نے بھارت کے خلاف جنگ جیتی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں معرکہ حق میں پاکستان نے تاریخی فتح حاصل کی۔ ظہیر احمد بابر سندھو کی قیادت میں پاک فضائیہ نے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو باور ہوا کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت صرف دفاعی مقاصد کے لیے ہے۔ معیشت بنیادی استحکام حاصل کر چکی، اب پائیدار استحکام کے لیے دن رات کام ہو رہا ہے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نیو یارک اور واشنگٹن کا دورہ بہت کامیاب اور مفید رہا۔ اقوام متحدہ کی عمارت میں غزہ کی صورتحال پر اجلاس خوش آئند پیش رفت ہے۔ واشنگٹن میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے انتہائی خوشگوار ماحول میں مفید گفتگو ہوئی۔ باہمی تعلقات کو مزید بہتر بنانے میں یہ ملاقات اہم رہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تجارت، سرمایہ کاری، تیل و گیس اور معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری پر بات چیت ہوئی۔ آئی ٹی، زراعت اور دیگر شعبوں میں تعاون پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یقین دہانی کرائی کہ باہمی تجارت کو وسعت دی جائے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سعودی عرب کے دورے میں پاکستان کو بے پناہ عزت دی گئی۔ سعودی قیادت نے شاندار انداز میں استقبال کیا، جو 24 کروڑ پاکستانیوں کے لیے باعث فخر ہے۔ جی ناظرین، دوسری جانب فلسطین میں مزاحمتی تنظیم حماس کے سینئر رہنما حسام بدران نے کہا ہے کہ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کی تعیناتی قبول نہیں کریں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق فلسطینی مزاحمتی گروپ حماس کے سیاسی ونگ کے رہنما حسام بدران نے سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کی غزہ میں ممکنہ تعیناتی کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹونی بلیئر پہلے عالمی عدالت انصاف میں
عراق جنگ کے حوالے سے اپنے جنگی جرائم کی صفائی دیں۔ حسام بدران نے کہا کہ ٹونی بلیئر فلسطینی تناظر میں ایک ناپسندیدہ شخصیت ہیں۔ حماس لیڈر نے ٹونی بلیئر کو شیطان کے بھائی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس فلسطین کے حق میں کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ دریں اثنا امریکی نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطیٰ نے کہا ہے کہ لبنان میں حزب اللہ کو بطور سیاسی جماعت ایک قانونی حیثیت حاصل ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کو مسائل کے حل میں مشکلات کا سامنا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی اور ترکیہ میں امریکی سفیر تھامس براک نے کہا ہے کہ حزب اللہ کو ہتھیار ڈالنے کے لیے راضی کرنا لبنان کی حکومت کا کام ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کے لیے امریکی حکومت کسی پر دباؤ ڈالنے کے حق میں نہیں۔ یاد رہے کہ حزب اللہ کے رہنما نعیم قاسم نے پہلے ہی واضح کر دیا ہے کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کی لبنانی حکومت کی خواہش کو مسترد کرتے ہیں۔ جی ناظرین، ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ اقوام متحدہ کی جانب سے دوبارہ پابندیاں عائد کیے جانے پر ایران نے خبردار کیا ہے کہ اس اقدام کا سخت جواب دیا جائے گا۔ 2006 سے 2010 کے درمیان سلامتی کونسل کی منظور شدہ قراردادوں کے تحت ایران پر لگائی گئی اقوام متحدہ کی پابندیاں گزشتہ رات 12 بجے سے دوبارہ نافذ ہو گئی ہیں۔ ایرانی وزیر وزارت خارجہ کا اس معاملے پر کہنا ہے کہ منسوخ شدہ قراردادوں کو دوبارہ فعال کرنا قانونی طور پر بے بنیاد اور ناقابل جواز ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی نئی پابندیوں کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے مزید کہا کہ قومی حقوق اور مفادات کا مضبوطی سے دفاع کریں گے۔ ایرانی عوام کے حقوق اور مفادات کو نقصان پہنچانے والے کسی بھی اقدام کا مناسب اور سخت جواب دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے ایران پر 2015 کے جوہری معاہدے کی خلاف ورزی کے الزام کے بعد سلامتی کونسل میں پابندیاں بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ ایران نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں اسرائیل کے اہم ترین جاسوسوں میں سے ایک کو سزائے موت دے دی۔ یہ خبر ایران کی عدلیہ کے خبر رساں ادارے میزان کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پھانسی کی سزا پانے والے مجرم کا نام بہمن جوہی تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔